السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان معاملنچروں کی معاملنچن سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرکیف آپ لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے دیش کے جو حالات بنے ہوئے ہیں ابھی، پابندی کی وجہ سے جو بین لگایا گیا، جو بائیکاٹ کیا گیا، ہمارے دیش کو ایک دم ہر دن نئی آفت سے، نئی مصیبت سے جھیلنا پڑ رہا. اس کے ذمہ دار یہ انبھکت ہے، اس کی ذمہ دار یہ ناکام، یہ جملہ باز سرکار ہے. یہ کون سی راہ پہ چل رہے ہیں یہ لوگ، یہ خود نہیں جانتے، کیونکہ ان کو سوچنے کا وقت نہیں ہے اور یہ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ متر پینا، ٹٹی کھانا، گوبر کے اندر ڈائمنڈ ڈھونڈنا، ان کا یہ سوچ ہے، یہ مدعا ہے، یہ ایشو ہے ان کا. اور انہوں بنانے نکلے ہندو راج، انہوں بنانے لگے ہندوتوا، جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ لوگ خواب و خیال میں ان کے لا کے ہمیشہ ناکام جیسا ہوتے ہوئے آئے ویسا ہوتے ہوئے جائیں. ان کی اوقات نہیں ہے. یہ دیش کے وکاس کی طرف بات نہیں کرتے. دیش کی مہنگائی آسمان چھو رہی. دیش میں جب سے سرکار آئی بے روزگاری ہے. دیش میں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں. کمانے کے لیے کام نہیں ہے، کام کرنے کے لیے کام نہیں ہے، کمانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. اس کے اوپر ان کے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا. آج جب یہ مدعوں کی بات آتی، جب الیکشن نزدیک آتے، تو یہ گندی سوچ کے یہ لوگ کبھی ٹیبل طلاق، تو کبھی نقاب برقع، تو کبھی جی ایس ٹی، تو کبھی نوٹ بندی، تو کبھی کچھ. اس سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے یہ لوگ، جو کوئی اس میں نہیں ہوتا. ابھی لاسٹ ٹائم جب گجرات کے الیکشن نزدیک ہے، تو گین واپی مسجد کا نکالے، جو ان کے پچھواڑ میں گھس گیا، ان کے پچھواڑ میں گھس گیا. اس کے بعد کوئی پاکٹوں کو، گڑمبوں کو جو ہے سو اجمیر شریف کا بولنے لگا ہے، سوامی کو استعمال کر کے، جبکہ ایک بلاتکاری، جبکہ ایک ماب لنچر اپنی بیوی کو خود یہ زندہ جلا کے مار دیا سو والا، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، وہ جیل کیوں چلا گیا. اس کو نہ نکال سکے، نہ اس کے پیچھے آ سکے، نہ اس کی سپورٹ کر سکے، نہ اس کی تائید، جبکہ اس نے خود کھلا بتا دیا یہ لوگ شامل تھے، جس میں موٹاپا بھی شامل ہے اور سنیاسی بھی شامل ہے. ان کے کہنے پہ یہ کرا، لیکن یہ لوگ پلڑا جھاڑ لیے، اپنا ہاتھ ہٹا لیے اس کے پاس سے. ہم بچ گئے تو بس سے بول گئے. اس کے بعد گندی سوچ یہ لوگ یہ سوچنے لگے، کرنے لگے، کارنامہ انجام دینے لگے. ہمارے امت کی ماں کی شان میں گستاخی کرے، نعوذ باللہ. جی نپر شرما، جو ان کی جو اسپوک پرسن تھی، جو ایک ٹائم سے پارٹی سے جڑی ہوئی تھی، اب اس کی یہ اوقات ہو گئی، نہ گھر کی نہ گھاٹ کی، بیچ ادھر کی ہو گئی. ابھی فی الوقت کلکتہ کی سلاخوں میں ہے وہ. اب وہاں سے صحیح تاش پوشی کر کے وہ کہاں جائے گی اس کے بعد پتہ نہیں، کیونکہ سارے دیش میں ایف آئی آر ہوئے ہیں اس کے اوپر، سارے دیش میں. اور یہ لوگ کرنے ایک ہے، ہوا ایک. اب سارا عرب جاگ چکا ہے، سارے مسلمان جاگ چکے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان ان کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کرے. اب مسلمانوں کا یہ غصہ دیکھ کر، عرب کا یہ غصہ دیکھ کر، رشیا ہے، نارتھ کوریا ہے، ایران ہے، یہ سارے لوگ پابندی عائد کر دیے. اب تو رہی بچی کچی کے ساتھ رشیا نے جو ہے سو رتی برابر بھی اہل نے دیتے تو ملک کر دیا. اب اس سے نقصان کس کو پہنچ رہا؟ دیش واسی کو پہنچ رہا. لیکن انبھکت کو وہ بھی سمجھ میں، انبھکتوں کو نہیں آئے گا، کیونکہ موتر پینا ہے، انہوں ٹٹی کھانے والے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے. موتر تو کھاؤ یا بس تھوڑا سا گٹری پانی بھی پی لیے کوئی گٹر میں سے، تو موتر تو نکلے گا. موتر سے پیاس بجھتی ہے لوگ. تو گاڑیوں میں بھی پیٹرول بند ہو گیا ابھی. اب پھونک ماریں گے یا نہیں تو پھر موتر کر کے گاڑی چلائیں گے وہ لوگ. گاڑی ہے سو والے یہ سوچتے ہیں یہ لوگ. اور دوسری چیز، ابھی جس طریقے سے گودی میڈیا ہو یا آر ایس ایس کے اینٹی سیل کے کچھ پیجیں ہیں، کچھ ایسے چینلیں ہیں جو جھوٹی افواہ سرگرم کرے تھے. یہ لوگ پہلے یہ بولنے لگے کویت کے اندر اور قطر کے اندر جو پروٹیسٹ کرے وہ مسلمانوں کو بھی پھینکا جا رہا، وہاں سے بھیجا جا رہا، جبکہ بات کچھ اور ہے. وہ لوگ کھلے طور پہ سارے وہاں کے ایم پیز اور سارے منسٹرز نے کھلے طور پہ یہ اعلان کر دیا، اور وہاں کے سرکاری چینلوں پہ یہ بتا دیا
کہ جب یہ لوگ یہ جھوٹی افواہیں پھیلیں گے, یہ فیک نیوز دیں گے, تو ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ پرمیشن جو ہے وہاں کے بادشاہ سے بھی, امیر الکویت سے بھی لے لی ہے لوگ. یعنی 30 یعنی کھلے طور پہ اب ان کو ہر طرف سے جکڑا جا رہا, ہر طرف سے پکڑا جا رہا. اب یہاں تک کہ حکومت نے جو پرمیشن دی, پرمیشن پہ کھلے طور پہ یہ لوگ وہ پرمیشن کے پیپر پہ یہ لکھے تھے ان کو یہ بائیک آؤٹ کرنے سے, ان کے پروڈکٹ کو یا ان کو پیٹرول نہیں دینے سے, ان کے اوپر پابندی عائد کرنے سے, ان کو بینڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے اوپر کچھ ایسا کام کیا جائے, ایسا کام کرنا ہے تاکہ وہاں کے مسلمان اور وہاں کے مساجد, وہاں کی عبادت گاہیں محفوظ ہو سکے. اس کے اوپر کوئی یہاں پہ یہ دیش کے اندر کوئی مسلمان یا مسلمان نیتا ہو, کوئی نیتا تو ہے نہیں, پبلک ہو جس کی آواز ان کو سمجھ میں آئے, یہ کیا مانگ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, سمجھ سکے. یہ لوگ طاقت کی بنیاد پہ اپنی سرکار رہتے ہوئے یہ لوگ جو خابیث ہے, یہ لوگ غلط فیصلے کر رہے ہیں. زبردستی بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, زبردستی بچوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا, معصوم ننھے بچوں کو, بس بچوں کو انکاؤنٹر کیا جا رہا, مسجدوں کو شہید کیا جا رہا. یہ سارا کچھ لکھا تھا اس ایم پی او نے, جس نے سگنیچر کیے ہیں وہ لیٹر کو جو بادشاہ کے پاس دیے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ کارروائی ضروری ہے, یہ بول کر لکھوائے تھے. یہ پرمیشن دے دیا اس نے, بولا کہ جو بہتر تم لوگوں کو جو نظر آ رہا مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے, قوم کے لیے تو کرنا ضروری ہے. وہ اپنے بھائی بہن ہیں, جتنا ہو سکتا ہم ہر سطح پر ہر طریقے سے مدد کریں گے. جو چیز کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم وہ چیز کے لیے تیار رہیں گے. کویت, قطر, عمان, سعودیہ, بحرین, یہ کھلے طور پر لکھ کر دے دیے ہیں یہ لوگ. اب صرف ہماری کنٹری کے پروڈکٹ کو بینڈ نہیں کیا گیا, صرف بائیکاٹ نہیں کیا گیا, جبکہ ان کے اوپر قانونی کارروائی کی بھی پوری تیاری چل رہی. اب یہ اتنے پاگل ہو چکے ہیں, ان کے پاس نہ بولنے کے لیے کچھ رہا, نہ بتانے کے لیے کچھ رہا, صرف جھوٹی افواہیں, فیک نیوزیں چلانا. اور یہ گودی میڈیا کو تو کھلے طور پہ بتا دیا گیا ہے, ایسی کوئی گندی حرکت کریں گے, ایسی کوئی فیک نیوز چلیں گے تو تمہارے چینل کو بھی بینڈ کیا جائے گا عالمی سطح پہ. یہ صرف یہیں چلا لینا, یہیں دیکھ لینا بس. نیا پل, پرانا پل, پہاڑ گنج, کرول باغ, یہ یہیں دیکھ لینا, دوسرا دیکھ نہیں سکتے. دنیا میں ہر طرف سے رابطے بھی ختم ہو جاتے, ہر وہ چیز کی پابندی عائد ہوگی. اور دوسری چیز ان کے اوپر خطرناک طریقے سے کارروائی یہ ہو سکتی ہے. اور دوسری کارروائی کی میں نہیں بتا رہا ہوں بھائی, اچھا نہیں محسوس ہوتا, کیونکہ ہم کو ہمارے وطن عزیز بہت اہمیت رکھتا, ہم کو بہت محبت ہے. یہ کمبخت سارے موتر پینے والے, ٹٹی کھانے والے, گڑمبا مارنے والے, یہ جو اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتے, بہن کو بہن نہیں سمجھتے, اب ان کیا بولے ان کو. یہ ان کی اوقات ایسی ہو گئی بھی, یہ ان کی حیثیت, اب ان کو خیر پتہ چلنا بھی بہت ضروری تھا کہ ان کی اوقات کیا ہے, ان کا وجود کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے. یہ تو جی سی سی کا رہا, وہ ایسی کھلے طور پر بتا دیے. اگرچہ کوئی بھی مسلمان کی کوئی پراپرٹیز ہو, کوئی عبادت گاہ ہو, ایسا ناجائز طریقے سے یہ لوگ بیچ میں بلڈوزر بول کے نکالے تھے. بلڈوزر بہت چل رہا تھا, اب ان کے پچھواڑوں میں چلے گیا بلڈوزر ہو, ان کے پچھواڑوں میں گھس گیا ویسا دکھ رہا. اب نظر نہیں آ رہا بلڈوزر کوئی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا, بہت کم نظر آ رہا بھائی, دیکھنے کو بھی نہیں مل رہا, سننے کو بھلا مل رہا. گودی میڈیا کے ذریعے ہو یا فیک پیجوں کے ذریعے ہو, یہ لوگوں کے ذریعے سننے کو مل رہا. لیکن بات کچھ الگ ہے, آپ لوگوں کو وہ چیز کا علم نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں, یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے, آپ لوگوں کی عبادتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کا مسلمان کے لیے ساری دنیا کا مسلمان اٹھ کھڑا ہوا. ہم ان ساروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد, کہ ان کی جوتیوں کی طفیل میں اللہ کے حبیب کی, کہ یہ لوگ انشاءاللہ ان کے ضمیریں بھی جاگ چکے ہیں. اور یہ لوگ صرف بول نہیں رہے ہیں, صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں, کام بھی ہو رہا اعلیٰ سطح پہ. وہ سارے چیزیں تو آپ لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے, پھر بھی میں کیا ایک کا دکا ٹویٹ ایسا لگا دے رہا ہوں. ویڈیوز اس لیے رکھ رہا ہوں میں, حالانکہ ویڈیوز میرے پاس پورے آ رہے, سارے وہاں کے جو پارلیمان ہے عرب کا, وہاں کے پورے ویڈیوز آ رہے میرے پاس ڈیلی, کیا بات ہو رہی, کیا کیا چیزیں ان کے اوپر عائد ہو رہی. لیکن وہ پھر بھی میں
رکھے ہوا ہوں. ایک طریقے سے آپ لوگوں کو ٹویٹ بتا رہا ہوں تاکہ بس وہی دیکھ لو, وہی پڑھ لو کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, ان کے اوپر آگے اور کیا ہو سکتا, ان کے اوپر آگے اور کیا ہو سکتا. اگرچہ یہ لوگ ابھی بھی نہیں جاگے کو, ان کے پاس سوچنے اور پچھتانے کا بھی وقت ان کو نہیں رہے گا. یہ ٹٹی کھانے والے موتر پینے والوں کے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں رہے گا. ان کی بہت برا پھٹنے والی ہے, اب ان کی پھٹ چکی ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی. بہت کچھ کرے یہ لوگ, ہم برداشت کرے, ہر سطح سے ہم برداشت کرے. بہت ظلم کرے ہمارے اوپر, ہم نے برداشت کیے. ہمارے ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی. ماب لنچنگ کے نام پہ ماب لنچنگ کی گئی, بلاತ್ಕಾری کی گئی. ہر وہ طریقے سے یہ لوگ کرے ہیں جس کا اب ان کو جواب مل رہا ہے. وہ تو ملے گا. اس لیے بولتے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے جیسا ان کے اوپر برس رہی ہے. تو بہرحال آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو اور سارے مل جل کے رہو, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو اور ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.